بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے اسلامیات لازمی یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق، اور یہ ہے کلاس 7 کی۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے۔ فہرست چیک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ باب ہمارے پاس 7 ہیں۔ تو پہلا باب جو ہے وہ ترجمہ القرآن، حفظ قرآن، حفظ و ترجمہ اور حدیث کے بارے میں دعائیں ہیں اس میں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ایمانیات و عبادات، سیرت طیبہ، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ اس کے بعد اخلاق و آداب، حسن معاملات و معاشرت اور ہدایات کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، اور آخر میں جو ہے 7واں باب وہ ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ آج ہم پہلا باب سٹارٹ کریں گے۔ باب اول میں جو ہے وہ ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہے ترجمہ قرآن مجید کا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن مجید کی علیحدہ سے کتاب آ گئی ہے، لیکن سلیبس یہاں پہ دیا گیا ہے، اور پیپر بھی جو ہے وہ علیحدہ سے ہوگا، اور یہ 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ یہاں پہ منتخب آیات دی گئی ہیں، صورتیں بتائی گئی ہیں کہ ان کی کون کون سی آیت ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جماعت ہفتم میں طالبہ قرآن مجید، ترجمہ قرآن مجید اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں درجہ ذیل نصاب پڑھیں گے۔ کون کون سا نصاب ہوگا؟ سورہ نباہ سے سورہ حمزہ تک، اور قرآن مجید کی روشنی میں درجہ ذیل انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سورہ انعام آیت نمبر 74 تا 90، سورہ شعراء آیت نمبر 69 تا 104، سورہ انبیاء آیت نمبر 151 تا 73، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ قصص حضرت آیت نمبر 1 تا 50، اور سورہ تا آیت نمبر 9 سے 98، اور سورۃ الشعراء میں جو ہے وہ آیت نمبر 10 تا 68، اور سورہ اعراف میں 103 تا 155۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہے کہ آیت نمبر 249 سے 251، سورہ صاد میں آیت نمبر 17 تا 30، اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 78 تا 82۔ نوٹ انہوں نے دیا ہے کہ ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے الگ سے پیپر مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا امتحان الگ ہوگا، جس کے کل نمبر جو ہیں وہ 50 مقرر کیے گئے ہیں۔ حفظ قرآن میں جو ہے قرآن مجید میں 4 صورتیں انہوں نے دی ہیں، سورہ تین، سورہ حلق، سورہ قدر اور سورۃ جو ہے وہ بینات۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس نے اچھے سے حفظ کرنی ہے، یعنی کہ زبانی یاد کرنی ہے۔ حفظ و ترجمہ ہے۔ حفظ و ترجمہ میں دعائیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اور کلمات طیبات ہیں، یعنی کہ مسنون کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ ترجمہ میں بتا دیتی ہوں کہ اے میرے رب، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں، یعنی کہ اس دعا میں انسان کی اپنے رب کے سامنے بے بسی اور بندگی کا اظہار ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بہت کمزور اور میرا رب بہت طاقتور ہے، تو گویا اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس سے زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو بھی، اور ظالموں کے ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ یعنی کہ اس دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا سکھایا گیا ہے۔ مغفرت کے معنی ہے گناہوں کی معافی۔ کسی بندے کے گناہوں کو معاف کر دینا کسی بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ اس لیے اس دعا میں سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کی اس عظیم نعمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں میں ہماری دعا کے سب سے اولین حقدار جو ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں ظالموں کے لیے تباہی کی فریاد بھی ہے، کیونکہ جب ظالم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعا مانگی جاتی ہے۔ کلمات طیبات مسنون کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تعریف اس کی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی کہ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ یہ ترجمہ حفظ و ترجمہ یعنی کہ دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں جلدی سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ دوسری ہے، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا۔ نمبر 3 ہے، منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہاں پہ۔ منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ چوتھی ہے کہ بے شک دین جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ 5ویں حدیث ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ 6ٹھی حدیث ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آخری حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلے ہے مختصر سوالات، یعنی کہ مختصر جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی ایک فضیلت جو ہے وہ بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی کہ تم دوسروں پر خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، تو جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا۔ تو سوال نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، منافق کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں، تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی یعنی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی گئی ہو تو وہ اس میں سے خیانت کرے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ بہادر شخص کون ہے، تو اس کا جواب ہے حدیث میں کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ پہلے ہے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت کی خیانت کرنا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ احادیث دی گئی ہیں 5، انہیں جو 7 والی پہلی احادیث ہیں ان میں سے ہیں، پہلی ہے، چوتھی ہے، تیسری ہے اور 6ٹھی اور 7ویں حدیث ہے، تو ان کا آپ نے جسٹ جو ہے وہ صرف ترجمہ لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دعائیں ہیں، اور دعائیں جو ہیں وہ زبانی یاد کرنی ہیں۔ سب سے پہلے دعا ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
اور اس کا ترجمہ جو ہے، اے میرے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اے اللہ، تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے، پس تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر اس شے کی شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ اور یہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دعائیں یاد کرنی ہیں۔ ترجمہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن دعائیں جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہیں۔ 3 دعائیں دی گئی ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ 12 جو ہیں وہ اسماء حسنہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے الحکیم، فیصلہ کرنے والا، الخبیر، ہر چیز سے باخبر، العدل، عدل کرنے والا، الحلیم، بردبار، حلیم، اللطیف، مہربان، العظیم، بہت بڑا، الغفور، بہت بخشنے والا، الکبیر، بہت بڑا، الشکور، بہت بڑا قدردان، الحفیظ، بہت حفاظت کرنے والا، العلی، بہت بلند مرتبے والا، اور المقیت، یعنی کہ رزق دینے والا۔ ٹھیک ہے، آج کا چیپٹر اتنا ہی تھا، ہم نے فل چیپٹر کر لیا ہے۔ اس میں ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، حدیث نبوی پڑھی ہے، حفظ و ترجمہ، اس میں بھی دعائیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور کلمات طیبات ہیں۔ حفظ قرآن میں صورتیں ہیں 4، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ترجمۃ القرآن مجید میں سلیبس بتایا گیا ہے۔ تو آج کا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔